بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 29 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کی بات ہی چل رہی ہے، وَلَا تَدْفَعَنَّ عَمَلًا عَنْ وَقْتِهِ فَإِنَّ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ عَمَلًا آخَرَ وَلَسْتَ تُطِيقُ لِازْدِحَامِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِذَا ازْدَحَمَتْ دَخَلَهَا الْخَلَلُ سِتَّةٌ لَا تُفَارِقُهُمُ الْكَعْبَةُ الْحَقُودُ وَالْحَسُودُ وَفَقِيرٌ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْغِنَى وَغَنِيٌّ يَخْشَى الْفَقْرَ وَطَالِبُ رُتْبَةٍ یکسر عنہا قدرہ وجلیس اہل الادب ولیس منہم۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب اس میں کچھ لفظ ہیں ان کو دیکھنے پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ تدفعنا، دفع یدفع اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، مطلب ہے یہاں پر لٹکانا، تاخیر کرنا، یہ والا کام نہ کریں۔ آگے عمل وہی آسان ہے۔ ولستا تطیقو، اتاکا یطیقو اطاقتن، مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طاقت رکھنا، اور ازدحام یہ اصل میں ازدحام تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے رش، اور اس کے بعد یہ وہی ہے، ازدحامت سے ازدحامت ہو گیا۔ خلل، خلل کہتے ہیں نقصان کو، اور اس کے بعد آگے دیکھیں تفارقو، یہ باب اس کا مفاعلہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، اور الکعبہ، کعبہ کہتے ہیں سخت پریشانی کو، اور الحقود، حقد کہتے ہیں کینے کو، الحقود کینہ رکھنے والا آدمی، اور حسود یہ حسد سے حسد رکھنے والا آدمی۔ فقیر قریب العہد، عہد کا مطلب حال، مطلب زمانہ، غنا مالداری، یکشا اس کا مطلب ہوتا ہے خوف رکھنا، فقر و فاقہ، یکسرو کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا، قدرہ مقام مرتبہ، جلی ساتھی کو کہتے ہیں۔ مختلف الفاظ کے معنی ہو گئے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت لقمان فرما رہے اپنے بیٹے کو، ہرگز مت تاخیر کرنا کسی کام کو اس کے وقت سے، اس لیے کہ جس وقت کی طرف تم اس کو تاخیر کر رہے ہو اس وقت میں کوئی اور کام بھی ہوگا، اور تو طاقت نہیں رکھے گا کاموں کے رش ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ جب رش ہو جاتا ہے تو خرابی داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بات ہے حضرت لقمان کی۔ اگلے جملے کا ترجمہ دیکھ لیں، ستتن، 6 قسم کے آدمی ہیں، نہیں جدا ہوتی ان سے سخت قسم کی پریشانی۔ 6 قسم کے آدمی کون سے ہیں؟ الحقود، کینہ رکھنے والا، حسد کرنے والا، اور وہ غریب آدمی، فقیر آدمی جو کہ قریب کے زمانے میں مالدار تھا، اور وہ مالدار آدمی جو کہ فقیر ہونے سے ڈرتا ہو، اور ایسے رتبے کا طلبگار کہ اس کا مرتبہ اس سے کم ہو، اور اہل ادب کا ساتھی جو کہ اہل ادب میں سے نہ ہو۔ یہ ترجمہ کر دیا، اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ حضرت لقمان کی بات چل رہی تھی، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے، وہ ساری نصیحتیں ہم نے سبق نمبر 28 میں پڑھی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ نصیحتیں ہیں۔ حضرت نے یہاں پہ ایک بڑی قیمتی نصیحت کی ہے۔ نصیحت حضرت نے اپنے بیٹے کو یہ فرمائی ہے کہ تم کوئی بھی کام جو کہ تم نے ایک وقت میں کرنا ہو اس کو لیٹ نہ کرنا کسی اور وقت کے لیے۔ وجہ کیا بیان کی ہے؟ وجہ حضرت نے یہ بیان کی ہے کہ جب تم آج کے کام کو کل پر یا پرسوں پر کسی اور دن پر ٹال دو گے تو جس دن پر تم نے اس کام کو ٹالا ہے، آج کے کام کو، اس دن تمہیں کچھ اور کام بھی کرنے کے لیے ہوں گے، تو پھر کاموں کا رش پڑ جائے گا۔ جب کاموں کا رش پڑے گا تو پھر جلد بازی کے اندر کام ٹھیک ہونے کے بجائے کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ آج کا کام کبھی کل کے اوپر نہ ڈالو، جتنا کام ہو سکے جلد از جلد اس کو نمٹا لینا چاہیے۔ اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ذہنی طور پر آرام اور سکون کے اندر رہتا ہے، اور جتنے زیادہ کاموں کا رش اپنے گرد اکٹھا کر لیتا ہے اتنا زیادہ وہ پریشان بھی ہوتا ہے اور کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ یہ تو تھی حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو۔ اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں، جو دوسرا جملہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ 6 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو ہمیشہ سخت پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ پہلا ان میں سے شخص وہ ہے جو کینہ رکھتا ہو، جس کے دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے کسی مسلمان کے خلاف، تو وہ جو کینہ اور بغض ہے وہ اس کو اندر ہی اندر تباہ کرتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ پریشانی کے اندر رہتا ہے۔ دوسری قسم کا بندہ وہ ہے جو کہ حسد کرنے والا ہو۔ یہ تو پہلا ہو گیا الحقود، کینہ پر۔ دوسرا ہے الحسود، حسد کرنے والا، یعنی مسلمان کو اللہ پاک نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی مقام کو مرتبہ دی ہے،
اب وہ دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ اس سے کسی نہ کسی طریقے سے چھن جائے اور اس کا کسی نہ کسی طرح نقصان ہو جائے۔ ایسا حسد کرنے والا شخص بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اور تیسرا حضرت نے فرمایا کہ وہ غریب آدمی جو قریب کے زمانے میں ہی مالدار ہو۔ مالدار آدمی جب غریب ہو جائے، اس کے مال کے اندر کمی ہو جائے تو اس کو سخت پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ یہ 3 قسم کے آدمی ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھے قسم کا آدمی وہ ہے جو ہے تو مالدار ہے، اللہ پاک نے اس کو بہت اچھی وسعت دی ہے، بہت اچھا اس کو مال، اس کو رزق دیا ہے، لیکن اس کو ہر وقت یہی خوف ہے کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میرا مال و دولت کم نہ ہو جائے، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، محتاج نہ ہو جاؤں۔ تو اگر اس کو یہ فکر رہتی ہے تو باوجود یہ کہ وہ مالدار ہے، لیکن یہ فکر کی وجہ سے وہ ہمیشہ سخت قسم کا پریشان رہے گا۔ اور 5ویں نمبر پر وہ ہے کہ جو ایک مقام اور مرتبے کا طالب ہو، لیکن اس کا اپنا جو سٹیٹس اور اس کا اپنا جو درجہ ہے وہ اس مقام کو میچ نہ کرتا ہو، اس کا رتبہ اس حد تک نہ ہو، لیکن وہ چاہے کہ مجھے یہ والا مقام اور مرتبہ مل جائے۔ تو ایسا شخص بھی، مثال کے طور پہ ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح میں ڈاکٹر بن جاؤں، ڈاکٹروں والا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مجھے مل جائے، تو ایسا شخص بھی ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ یہ 5 ہو گئے۔ اور نمبر 6، اہل ادب، جو ادب والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن خود با ادب نہیں ہے، خود بے ادب ہے، بدتمیز ہے، ایسا بدتمیز اور بے ادب شخص بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو یہ 6 قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ یہاں تک ہماری ترجمہ بھی ہو گیا، تشریح بھی ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ لا تدفعن یہ فعل ہے، اس میں ان تضمیر اس کا فاعل ہے۔ عملاً یہ اسی لا تدفعن کا مفعول ہے۔ ان حرف جر، وقت مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی لا تدفعن فعل کے متعلق ہے۔ لا تدفعن فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر پھر یہ واو کے واسطے سے پچھلے والے جملے کے اوپر اس کا عطف ہو جائے گا اور معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، فا تفصیلیہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ آگے جو یہ کہا نا للوقت الذی تدفعہ الیہ، یہاں تک اس جملے کو آپ نے انا کا اسم نہیں بنانا۔ انا کا اسم آپ نے کیوں نہیں بنانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں جار مجرور ہے اور جار مجرور مل کر یہ ہمیشہ خبر بنتے ہیں، یہ اسم نہیں بنتے۔ جب یہ خبر بنتے ہیں، اسم نہیں بنتے، تو پھر ہم نے کرنا ہے کہ اس کو آپ بنائیں گے اس کی خبر مقدم، اور عملاً آخر یہ موصوف صفت مل کر یہ انا کی بنے گا اس میں مؤخر۔ عملاً موصوف، آخر اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ اسی انا کا بن جائے گا اسم، اور لام حرف جر ہے، وقت موصوف ہے، الذی اسم موصول، تدفع فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، اور ہو ضمیر اس کا مفعول ہے، الہ حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ تدفع فعل کے متعلق ہے۔ تدفع فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر وقت موصوف کی بنے گا صفت، وقت موصوف اپنی صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ چونکہ اس کا ظرف مستقر لفظوں میں موجود نہیں ہے، لہذا آپ ظرف مستقر محذوف نکال لیں گے، اس کے آپ متعلق کر کے پھر آپ نے اس کی انا کی خبر بنا دینی ہے، اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، وَلَسْتَ تُطِيقُ الِازْدِحَامِ الْأَعْمَالِ، یہ جو لستا ہے یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، اس میں جو تا ضمیر ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور تطیق یہ فعل ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، لام حرف جر، ازدحام مضاف، الاعمال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی تطیق فعل کے متعلق ہے۔ تطیق فعل اپنے اس میں انت ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو لیسا فعل ناقصہ ہے یہ اس کی خبر بن جائے گا، اور لیسا فعل ناقصہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، لِأَنَّ حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم ہے، اذا یہاں سے یہ جو اس کا اسم بن گیا نا، پھر یہاں سے لے کے اذا ازدحمت دخلھا الخلل، یہ پورا جملہ بن جائے گا لِأَنَّ کی خبر، اور یہ جو پورا جملہ ہے اذا ازدحمت دخلھا الخلل، یہ پورا جملہ شرط اور جزا بن رہا ہے۔ کیسے شرط جزا بن رہا ہے؟ یہاں تک بنے گا شرط، اور دخلھا الخلل یہ بن جائے گا اس کی جزا۔ اذا شرطیہ ہے، ازدحمت فعل، اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل بنے گی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور یہ اس کی جزا ہے۔ داخلہ فعل، ہا ضمیر اس داخلہ کا مفعول ہے، اور خلل یہ اسی داخلہ کا فاعل ہے۔ داخلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر لِأَنَّ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، لِأَنَّ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ دیکھیں یہ نا ستۃ، یہ بنے گا مبتدا، اور لا تفارقهم الکعبۃ یہ اس مبتدا کی خبر ہے۔ کیسے؟ لا تفارق فعل ہے، الکعبۃ اسی لا تفارق کا فاعل ہے کہ کعبہ اسے جدا نہیں ہوگا۔ کعبہ کیا؟ سخت پریشانی۔ ہم ضمیر لا تفارق کا مفعول ہے،
لا تفارق فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسی ستۃ مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد جو آگے ہے نا الحقود والحسود، اس میں آپ مبتدا محذوف نکالیں۔ احدھا الحقود، احدھا یہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الحقود اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر معطوف علیہ۔ یہ حسود ہے، اس میں آپ نکالیں ثانیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الحسود اس مبتدا کی خبر، اور یہاں پہ نکالیں ثالثھا، تیسرا کون سا ہے وہ فقیر ہے، ثالثھا مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فقیر قریب العہد بالغنا، یہ اس مبتدا کی خبر ہے۔ کیسے خبر بنے گا؟ فقیر موصوف ہے، قریب العہد مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ اسی موصوف کی صفت بنے گا، اور یہ جو جملہ ہے بالغنا، یہ جار مجرور مل کر آپ اس کو قریبن کے متعلق کر دیں، قریبن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ اس فقیر موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ ثالثھا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، غنیٌ یکشی الفقرہ، یہ غنیٌ میں آپ رابعھا مضاف الیہ سے نکال کر یہ محذوف نکال لیں گے اور یہ بن جائے گا مبتدا، اور غنیٌ یہ موصوف ہے، یکشی الفقرہ یہ بنے گی اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا کی خبر۔ کیسے؟ غنیٌ موصوف ہے، یکشا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، الفقرہ اسی یکشا کا مفعول ہے، یکشا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اسی غنیٌ موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ رابعھا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، یہ خامسھا یہاں پہ نکلے گا معذوف، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور طالب رتبتین یہ مضاف الیہ سے مل کر موصوف، یکسر عنہا قدرہ یہ بنے گا اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا اسی خامسھا مبتدا کی خبر۔ کیسے؟ یکسر فعل ہے، عنہا جار مجرور مل کر اسی یکسر فعل کے متعلق ہے، اور قدرہ مضاف الیہ سے مل کر یہ اس یکسر کا فاعل ہے، یکسر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر طالب رتبتین اس موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ خامسھا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ جو اگلا جملہ یہاں پہ بھی مبتدا محذوف نکالیں، سادسھا مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور یہ جلیس اہل الادب، یہ جلیس مضاف ہے، اہل مضاف الیہ مضاف ہے، الادب مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ جلیس مضاف کے لیے مضاف الیہ، اور جلیس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا ذوالحال۔ یہ جو آگے والا جملہ ہے ولیس منہم، یہ بنے گا اس ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ سادسھا مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، منہم جار مجرور مل کر یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر لیسا کی خبر ہے، لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر پھر یہ سادسھا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔